ایک رینجر کی چوکی ہے منصورہ چوکی، بڑی مشہور ہے مروڑ کے ساتھ، یہیں سے سارا بہاول نگر اور یہ جتنا ڈیزرٹ کا علاقہ ہے وہاں مجھے ایک صوبے دار شاہ محمد اس کا نام تھا، اس نے ایک واقعہ سنایا۔ منصورہ چوکی پہ رینجر کی ہم ایک دعوت پہ گئے، جو بزرگ ہیں شاید کبھی بہاول نگر، فوٹا عباس، مروڑ کا سفر کیا ہو، یہ بہت بڑی معروف چوکی ہے رینجر کی، منصورہ چوکی۔ انہوں نے کہا کہ جی بڑی شدید گرمی تھی، بھی اس طرح آج کل گرمی یہ ہے، اور ہمارا علاقہ بہاول نگر ہمیار خاں میں گرمی سے زیادہ ہے، پہاڑی وہ سارا ریگستان کا علاقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ تھی، تپش، لو، بارش، کئی مہینے گزر کے بارش نہیں ہوئی۔ ہمارے ڈی جی رینجر صاحب یہاں تشریف لائے چوکی پہ، تو ڈی جی صاحب نے رات کو آنا تھا، تو ان کے آنے پہ پروگرام بنایا کہ ہم کوئی ہرن پکڑیں اور وہ قربان کریں، شکار کریں ہرن کا، اور ڈی جی رینجر آئیں گے، اس کو کھانا شنا کھلائیں گے۔ چلو کوئی کمیاں پیشیاں ہوئیں، کوئی ناراضگی بھی ہوئی تو ہرن کا گوشت کھا کے صاحب، وہ کہتے جی میں نے 2 جوان لیے۔ وہاں چولستان کا جو علاقہ ہے وہاں میلوں کے بعد ایک جگہ ہوتی ہے جسے کنڈ کہا جاتا ہے، یا پانی سٹور ہوتا ہے، بارشیں آتی ہیں، سارا بارشی پانی ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ٹوبا۔ اور بعض ٹوبوں کے پاس ایک ہوتی ہے جہاں پہ 80-90 فٹ گہرا پانی کر کے وہ جالی لگی ہے، وہ پانی اس کے اندر جمع ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کنڈ، کہ وہاں پہ اگر انسان اللہ نہ کرے کہ راستہ بھول جائے، کوئی جانور مرنے لگے، تو پھر وہاں سے وہ پانی نکال کے وہ پیتے ہیں، وہاں سے جانور نہیں پی سکتے۔ جو ٹوبے ہیں وہاں پہ جانور پانی پیتے ہیں، ایک طرف انسان پانی پیتے ہیں، ایک طرف جانور۔ وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی شدید، اور میرے ساتھ 2 جوان، ہم نے اونٹ کھڑا کیا اور انتظار کیا کہ دوپہر کے وقت جو ہرن ہے یہ آئیں گے پانی کے لیے، جب پانی پئیں گے تو ہم شکار کر لیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک ہم نے ایک آہٹ سنی کہ بڑا تیز رفتار ایک ہرن جو ہے وہ پانی کی طرف آتا ہے، اور ہم پورا شکنجہ لگا کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی وہ آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے ہرن نے پانی کے اوپر منہ رکھا تو ہمارے ساتھی نے فائر کر دیا، لیکن وہ جانور بڑا چلاک تھا، وہ فائر سے بچ گیا اور بھاگ گیا، فائر مس ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری کو 2-4 منٹ وہی ہرن دوبارہ پانی کے لیے آیا۔ اب اس کو پتہ نہیں خدا جانے کتنی پیاس لگی ہوگی، گرمی، وہ آدمی جو ہے بہت بڑا افسر۔ میں نے ایسے ہی پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں جو بڑا انہونا واقعہ ہو۔ وہ کہتا جی یہ پھر سنے ایک واقعہ۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دوبارہ فائر کیا، وہ جانور بچ گیا، بھاگ گیا۔ اب کوئی 5 منٹ بعد وہ تیسری مرتبہ آیا۔ اب اس ہرن کو خدا جانے کتنی پیاس ہوگی کہ وہ بار بار، اسے پتہ بھی ہے کہ شکاری میرے طاق میں ہے، اور وہ پھر بھی آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو ہم نے پھر فائر کیا، لیکن اسے فائر نہ لگا، وہ بھاگ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ شاہ حسین کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ وہ تالاب سے بھاگ کے سامنے ایک ٹیلا تھا بہت بڑا ریت کا، تو اس کے اوپر کھڑا ہو گیا وہ۔ اب اس نے وہ جو اپنا منہ تھا نا وہ اوپر کیا آسمان کی طرف۔ اس جانور نے پیاس سے وہ ہلاک ہو رہا ہوگا، ہم نے 3 فائر کیے لیکن اس سے فائر نہیں لگا۔ اب وہ وہیں سے بھاگا، ہم اپنی پوزیشن پہ ہیں کہ یہ واپس آئے گا پانی پینے کے لیے۔ کہتا ہے کہ اس نے نا ایسے آسمان کی طرف منہ کیا تو بس اس کا منہ واپس نہیں آیا کہ اس شدید گرمی میں اتنی بارش شروع ہوئی کہ ہم حیران ہو گئے کہ بادل نہیں ہے، موسم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے ایسے منہ کیا اور اس کا چہرہ بھی واپس نہیں آیا کہ بارش شروع ہو گئی۔ تو سارا علاقہ پانی پانی جل تھل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے بارش شروع ہوئی تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ واپس چلتے ہیں چوکی پہ۔ وہ کہتا ہے قاری صاحب اس سے پہلے میں گاہے بگاہے شکار کرتا تھا، لیکن جب میں نے ایک جانور کی دعا کی تاثیر دیکھی تو دل میں سوچا جب یہ بے زبان دعا دیں گے تو رب نے لمحوں میں بارش دی، جب یہ جانور بد دعا دیں گے تو کیا بنے گا۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ طوائف ارب ہا دولت کی مالک ہو، اس کی زندگی کے آخری لمحے بھوک اور ننگ میں گزریں گے۔ جو بڑے بڑے محلات میں پلی ہوں، ارب ہا کی دولت ان کے پاس ہو، ان کی زندگی کے آخری لمحات فاقے ہوں گے، غربت میں ہوں گے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے پہلوان دیکھ لیں، بڑے بڑے پہلوان، میرے پورا علاقہ جو ہمارا ڈی جی خان سے لے کے باول بڑے بڑے پہلوانوں کا ہے، لیکن ان پہلوانوں کی زندگی میں آخری پل جو ہیں وہ بڑے عبرتناک ہیں۔ نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پہننے کو ہے۔ جوانی میں دنیا کو لتاڑا، پہلوان ہو ساتھ بدماش بھی ہوتے ہیں، کسی کی نہ ماں کی عزت سلامت، نہ کسی کی بہن کی عزت سلامت، زمینوں پہ قبضوں پہ جانا، بدماشیاں کرنا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ بندے کو تب تک موت نہیں دیتا جب تک اللہ دنیا میں اسے مقام عبرت نہیں بناتا۔ ظلم ایک